نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 21۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو عبادت کرو ربکم اپنے رب کی، الذی جس نے خلقکم پیدا کیا تم کو، والذین اور ان لوگوں کو جو من قبلکم تم سے پہلے تھے، لعلکم تاکہ تم تتقون تم بچ سکو۔ یا ایہا الناس، یہ کتاب صرف مسلمانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے ہے، پوری انسانیت کو خطاب کیا اور کیا کہا گیا؟ اعبدو، عبادت کرو، عبادت کرو۔ عبادت کرو مطلب اپنے رب کے آگے جھک جاؤ، عاجزی اختیار کرو، اسی سے ڈرو، اسی سے محبت رکھو، اسی کو سب سے بڑا مانو، وہی عبادت کے لائق ہے۔ اس عبادت میں اس کی عبادت میں صرف تمہارا ہی فائدہ ہے۔ اس کی عبادت کرو گے تو برے انجام سے بچو گے، دوزخ سے بچو گے۔ عبادت کرو اس رب کی جو سب سے بڑا تمہارا خیر خواہ ہے اور سب سے بڑھ کر تم سے محبت کرنے والا ہے۔ ہم نے قرآن مجید کی ابتدا میں تین لوگوں کا ذکر پڑھا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں سے مشترکہ خطاب فرما کر انہیں اسلام کی بنیادی دعوت کی طرف متوجہ کیا اور فرمایا کہ تم لوگ یہ خوب جانتے ہو کہ اللہ ہی نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، پھر تمہارے لیے زمین کو مستقر اور آسمان کو محفوظ چھت بنا دیا۔ اگلی آیت میں ہے الذی، وہ رب، جعل جس نے بنایا، لکم تمہارے لیے، ارض زمین کو، فراشن چھت مطلب بچھونا بستر، والسماء اور آسمان کو، بناءً چھت، وَأَنزَلَ اور اتارا، مِنَ السَّمَاءِ آسمان سے، ماءً پانی، فَأَخْرَجَ پھر نکالا، بِہِ ساتھ اس کے، مِنَ الثَّمَرَاتِ پھلوں میں سے، رِزْقًا رزق کو، لکم تمہارے لیے، فلا پس نہ تجعلوا تم بناؤ، للہ اللہ کے لیے، اندادن کوئی بھی شریک، تعلمون اور تم تعلمون تم جانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا اور بتایا کہ عبدو، عبادت کرو، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، کیونکہ وہ تمہارا رب ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا الذی، وہ رب ہے، جس نے زمین کو ہموار کیا اور آسمان کو تمہارے لیے محفوظ چھت بنا دیا، کوئی سیارہ اوپر سے گر کر زمین کو تمہیں تہس نہس نہیں کر سکتا، پھر تمہاری ضروریات زندگی اسی زمین سے وابستہ کر دی۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر اس نے آسمان سے بارش برسا کر تمہارے لیے کھانے پینے کی چیزیں اور پھل وغیرہ بھی وہی تمہیں مہیا کرتا ہے، پھر تمہیں عبادت بھی اسی کی کرنی چاہیے اور کسی اور کو اس کا شریک نہیں کرنا چاہیے۔ لَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، پس نہ تم بناؤ اللہ کے لیے کوئی شریک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ساری نعمتیں اسی کی طرف سے آئی ہیں، تو کسی اور کی عبادت کیسے کر سکتے ہو؟ اور شرک، اور روکا گیا ہے شرک سے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین بنائی، آسمان بنایا، آسمان سے پانی برسایا، تمہیں رزق بھی اسی نے دیا، تو عبادت کے لائق بھی وہی ذات ہے۔ سب سے پہلا احسان جو تم پہ اللہ تعالیٰ نے کیا وہ تمہاری تخلیق ہے، جس زمین پر تمہیں اتارا وہ بستر کی طرح ہے، آسمان کو اس نے تمہارے لیے محفوظ چھت بنایا، تم تعلمون اور تم جانتے ہو۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو، پھر کہا شرک نہ کرو۔ علم کے بعد انکار سب سے بری چیز ہے۔ جب بندہ اللہ کا نہیں بنتا تو وہ انسان نفس اور شیطان کا بندہ بن جاتا ہے۔ اگلی آیت وَإِنْ، اور اگر کنتم ہو تم، فی ریبٍ کسی شک میں، مما اس سے جو نزلنا اتارا ہم نے، علی اوپر، عبدنا اپنے بندے کے، فَأْتُوا پس لے آؤ، بِصُورَةٍ کوئی صورت، من مثلہ اس جیسی، اس کی مانند، وَادْعُوا اور بلا لو، شُہَدَاءَکُم اپنے گواہوں کو، موجود لوگوں کو، حاضرین کو، من دونہ سے علاوہ، اللہ کے، ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے۔
اس آیت میں خالصتاً کافروں سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ اگر تمہیں اس کلام قرآن مجید اللہ کے کلام ہونے پر شک ہے تو پھر تم سب مل کر اس جیسی ایک سورہ بنا لاؤ۔ کافروں کو اس قسم کا چیلنج قرآن مجید میں 4 مقامات پر دیا گیا ہے، یعنی سورہ یونس آیت نمبر 14، سورہ ہود آیت نمبر 13، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 88 اور سورہ طور کی آیت نمبر 34۔ اور یہ ایسا چیلنج ہے جس کا جواب کفار سے اس دور میں میسر نہ آ سکا، نہ آج تک میسر آ سکا، نہ قیامت تک میسر آئے گا۔ نمبر 24، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر نہ تم کر سکو، وَلَن تو ہرگز نہیں، تفعلوا تم کر سکو گے، فَاتَّقُوا پس بچو، النَّارَ اس آگ سے، الَّتِی وہ جو، وَقُودُهَا النَّاسُ ایندھن ہے اس کا، الناس لوگ، ایندھن کیا ہے؟ جلائے جانے والی چیز، والحجارہ اور پتھر، اعدت تیار کی گئی ہے، للکافرین کافروں کے لیے۔ قرآن مجید کی مخالفت کا انجام آگ ہے، اور آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ توحید اور رسالت کے انکاریوں کے لیے جہنم بنا دی جا چکی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی دلیل قرآن مجید ہے۔ یہ قرآن گواہ ہے، جس پر آیا وہ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ آیت نمبر 25، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا اور خوشخبری دے دو، الَّذِينَ ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور جنہوں نے عمل کیے صالحات جو بہت اچھے ہیں، اَنَّ بے شک لہم ان کے لیے، جنات باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحت الانہار جن کے نیچے بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، کلما جب کبھی رزقو وہ رزق دیے جائیں گے، منہا ان باغات سے، من ثمرۃ کوئی بھی پھل، رزقاً بطور رزق، قالوا وہ کہیں گے، ھذا الذی یہ وہی ہے جو رزقنا ہم رزق دیے گئے، من قبل اس سے پہلے، وَأُوتُوا حالانکہ وہ دیے جائیں گے، بِہِ ساتھ اس کے، متشابہاً ملتے جلتے، وَلَہُمْ اور ان کے لیے، فیہا اس میں، ازواج بیویاں ہیں، مطہرات پاکیزہ، وَہُمْ اور وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ سب سے پہلے ایمان کا لانا ضروری ہے۔ سورہ نحل میں ہے 97، جو شخص نیک عمل کرے وہ مرد ہو یا عورت، لیکن با ایمان ہو۔ اور دوسری شرط کیا ہے؟ صالح عمل۔ انسان کی فلاح و نجات 2 چیزوں پر موقوف ہے، ایمان، پہلے ایمان کا لانا، اور دوسرے عمل صالح۔ یہ دونوں لازم و ملزوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہو۔ جیسے سورہ الحشر میں آپ فرمایا گیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دیں وہ لے لو۔ عمل کرنے والا اپنے عمل میں مخلص ہو، خالص اللہ کے لیے ہی کرے۔ اور خوشخبری ہے، اور خوشخبری ان لوگوں کے لیے، باغات ہیں، بہتی ہیں جن کے نیچے نہریں، ایسی نہریں ہیں جن کا ذائقہ کبھی نہ بدلے گا، پانی کی نہریں ہیں، دودھ کی نہریں، خالص شہد کی، شراب کی نہریں، کبھی وہ رزق دیے جائیں گے ان باغات سے، کوئی بھی پھل بطور رزق۔ وہ کیا کہیں گے؟ جنت کے پھل دے کر کہیں گے یہ پہلے بھی ہم نے کھائے ہیں۔ وہ صرف متشابہات ہوں گی، مگر وہ کھانے میں بالکل مختلف ہوں گے، ذائقہ اعلیٰ درجے کا ہوگا، اس کا سائز بھی دنیا کی نسبت سے بڑا ہوگا۔ اور ان کے لیے جنات میں بیویاں ہوں گی، ازواج مطہرات بیویاں ہیں پاکیزہ، وہم اور وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ خالدون، ایک فرشتہ کہے گا اے جہنمیوں اب موت نہ آئے گی، اور اے جنتیوں اب ہمیشہ ہمیشہ یہاں رہو گے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 26، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، لا یستحیی نہیں حیا کرتا، ان یضربا کہ وہ بیان کرے، مثلاً کوئی مثال، ما خواہ جو، بعودتاً کسی مچھر کی ہو، فما یا اس کی جو، فوقہا اس کے اوپر ہے، فاما تو رہے، الذین وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، فیعلمون پس وہ علم رکھتے ہیں، انہ الحق بے شک وہ مثال حق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، وہ اما اور رہے، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، فیقولون تو وہ کہتے ہیں، ماذا کیا، ارادہ کیا اللہ نے، بہذا مثلاً ساتھ اس مثال کے، یضل وہ گمراہ کرتا ہے، بہ ساتھ اس کے، کثیراً کثیر تعداد کو، ویہدی اور ہدایت دیتا ہے، بہ ساتھ اس کے، کثیراً بہت سو کو، وما اور نہیں، یضل وہ گمراہ کرتا، بہ ساتھ اس کے، الا مگر،
فاسقین ان کو جو فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ کفار سے جب چیلنج کا کوئی جواب بن نہ پڑا تو انہوں نے کلام اللہ پر یہ اعتراض جڑ دیا کہ اللہ جو مالک الملک اور سب سے بڑا ہے، کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ اپنے کلام میں مکھی اور مکڑی جیسی حقیر چیزوں کی مثال بیان کرے، اور واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکھی کی مثال اور مکڑی کی مثال کافروں کے معبود ان کے باطل کی کمزوری کو واضح کرنے کے لیے دی تھی۔ اس آیت میں اسی اعتراض کا جواب دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اس بات میں بھی کوئی باک نہیں کہ وہ مکھی اور مکڑی تو درکنار مچھر یا اس سے بھی کسی حقیر تر چیز کی مثال بیان کرے، کیونکہ اس کی مخلوق ہونے کے لحاظ سے سب برابر ہے۔ نمرود کی موت مچھر ناک میں جانے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو حق بیان کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی اور ایمان والے مثالوں کو سمجھتے ہیں۔ علم کی بنا پر ہی فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا گیا تھا انسان کو۔ مثالیں جو نہیں سمجھتے وہ لوگ گمراہ بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی حق بات کرتے ہوئے نہیں شرماتا، اس لیے ہمیں بھی حق بات کرنا چاہیے۔ حق بات سچی بات کریں، سچی بات کرنے کے لیے شرم نہیں کرنی چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی عورتوں کی صفت بیان کی تھی کہ وہ حق بات سے نہیں شرماتی۔ سچی بات کا بہت وزن ہوتا ہے۔ ہدایت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن و سنت کا مطالعہ کریں، کائنات پر غور و فکر کریں، دعاؤں کی کثرت کریں اور نیک لوگوں کی مجالس میں بیٹھیں، اس سے ایمان ہمارا بڑھتا ہے۔ آیت نمبر 26 کے لاسٹ میں پڑھا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور پھر آگے اسی آیت میں فاسق کون ہے اس کا ذکر ہے۔ الذین ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ ہیں جو توڑتے ہیں عہد اللہ کا۔ کیسے اللہ کا عہد؟ وہ فطری عہد جو انسان کو پیدا کرنے کے بعد ان سے لیا گیا اور دنیا میں آنے سے پہلے۔ سورہ اعراف 172 خلاصہ، آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام انسانوں کو پیدا کیا اور ایک میدان میں ان کو کھڑا کیا اور ان سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں آپ ہمارے رب ہیں، یہ ہمارے اللہ سے عہد ہے، ہم آپ کو رب مانتے ہیں۔ من بعد میثاقہ ہی، اس کو پکا کب کیا؟ دنیا میں آنے کے بعد جب ہم نے لا الہ الا اللہ کا۔ اور فاسق وہ ہیں جو عہد اللہ کا پکا کر کے لا الہ الا اللہ بول کر اللہ کو ایک مان کر پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، پھر بات نہیں مانتے۔ کیا بات نہیں مانتے؟ جب انہیں کہا گیا وَيَقْطَعُونَ، اور وہ کاٹتے ہیں مَا أَمَرَ اللہ، اسے جو حکم دیا اللہ نے، ساتھ اس کے أَن يُوصَلَ، کہ وہ جوڑا جائے، ملایا جائے۔ کیا تو وہ کاٹ دیتے ہیں جن چیزوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اس کو وہ کاٹتے ہیں۔ رشتہ داروں سے جڑنے کو کہا گیا نہیں جڑتے۔ رسولوں کی مدد کرنا، حق کا دفاع کرنا، دین کے مددگار بننا، دین سے جڑنا، اللہ سے جڑنا، دین سے جڑنا، اللہ کے بندوں کے حقوق کا خیال کرنا۔ تعلقاتوں کو کاٹ دیتے ہیں، رشتہ داروں سے، مسکینوں سے، دین سے کٹ جاتے ہیں، من مانی کرتے ہیں اپنی۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ وہ یفسدون فی الارض، وہ فساد کرتے ہیں زمین میں۔ فساد کرتے ہیں، فساد گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب انسان اللہ کی مرضی کے خلاف جاتا ہے تو فساد ہوتا ہے، مطلب قتل و غارت کرنا، تباہی کرنا، کرپشن۔ اور زمین میں فساد وہی کرتا ہے جب اللہ کا ڈر ختم ہو جاتا ہے اندر۔ اولئک هم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ اللہ سے تعلق اچھا نہیں تو لوگوں سے تعلق توڑتے ہیں تو پھر فساد ہوتا ہے۔ ہاں، ہم اس کو خاسرون کہتے ہیں جس کا دنیا کا نقصان ہو۔ اللہ نے عبادت کا حکم دیا ہے تاکہ ہم بچ جائیں۔ اللہ سے عہد کر کر نہ توڑیں، چاہے عہد الست ہو، لا الہ الا اللہ۔ اللہ سے تعلق اچھا ہوگا، تعلق پھر اللہ کے بندوں سے خود بخود اچھا ہوگا۔ بڑا وہ ہوتا ہے جس کا دل بڑا ہوتا ہے، جس کا دل بڑا ہوتا ہے وہ سب کو معاف کر دیتا ہے۔ اگلی آیت ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، کس طرح تم انکار کرتے ہو اللہ کے حالانکہ تم تھے مردہ پھر اس نے زندہ کیا تم کو۔ ثم یمیتکم، پھر وہ موت طاری کر دے گا تم پر۔ ثم پھر یحییکم، وہ زندہ کرے گا تم کو۔ ثم پھر الیہ ترجعون، تم پھر اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اس آیت میں انسان پر وارد ہونے والی 4 کیفیات کا ذکر ہے۔ پہلے موت، پھر زندگی، پھر موت، پھر زندگی۔ پہلی حالت موت ہے، یعنی جملہ یا انسانی کی ارواح تو پیدا ہو چکی تھی لیکن جسم اپنے اپنے وقت پر عطا ہوئے، اسی عرصے میں عہد الست لیا گیا۔ دوسری حالت انسان کی پیدائش سے لے کر
اس کے مرنے تک ہے، جس میں وہ اچھے یا برے اعمال کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ تیسری حالت مہلت موت سے لے کے حشر تک ہے، اور جو چوتھی اور آخری حالت ہے دوبارہ جی اٹھنے حشر کے بعد، ٹھیک ہے، زندگی ہے۔ انسان جہاں سے آیا ہے وہیں لوٹ کر جائے گا، کیونکہ روح اوپر سے آئی ہے، ادھر ہی جانا ہے۔ اللہ نے زندگی انسان کو دی، اسی کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اگلی آیت ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، هو الذی وہی ہے، الذی جس نے خلق پیدا کیا، لکم واسطے تمہارے، ما جو کچھ ہے، فی الارض زمین میں، جمیعاً سارے کے سارا، مطلب کیا ہے زمین میں، نباتات، حیوانات، ثم استویٰ پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف، الی السماء آسمان کی طرف، مطلب زمین آسمان سے پہلے بنی، الی اللہ آسمان کی طرف، فسواہن پس برابر کر دیا ان کو، سبع سماوات 7 آسمانوں کو، وہوا اور وہ بکل شیء قریب ساتھ ہر چیز کے خوب علم رکھنے والا ہے۔ زمین کی پیدائش 7 آسمانوں کی پیدائش سے پہلے ہو چکی تھی۔ زمین انسانوں کے لیے بنی، نہ تم اپنی مرضی سے آئے ہو، نہ تم اپنی مرضی سے پھر زندگی کیسے گزارو گے، تم کچھ نہ تھے، تمہیں زندگی ملی۔ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا تھا میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ کوئی بھی اللہ کا وجود کا انکار نہیں کرتا، کیونکہ زندگی صرف اللہ دیتا ہے، موت دیتا ہے، موت کے بعد پھر زندہ کرے گا۔ کفار مکہ کہتے تھے کہ بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا۔ انسان جہاں سے آیا ہے اسے آیا ہے وہاں لوٹ کر جائے گا، نہ آنے میں اس کی مرضی ہے نہ جانے میں اس کی مرضی ہے، ہم اس کے کیوں نہیں بن جاتے، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں جب وہ زندگی دینے والا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔